بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے عمران خان کے بڑے فیصلے، لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا دیا، اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ اندرونی کہانی کیسے سامنے آ گئی ہے۔ اس کو آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کے لیے آج کا دن ایک بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے۔ اس کو بھی جانیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کو ملنے والے آج کے چیلنج کے حوالے سے۔ جب ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ پرسوں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے حق میں آیا کہ دوبارہ ری الیکشن کے حوالے سے ڈسکا میں کہا گیا، اس وقت نون لیگ نے مٹھائیاں کھانا شروع کر دیں اور خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا۔ یہ وہی نون لیگ ہے جس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ نہیں مانتے اور فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اداروں کو حکومت ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ آج اسی حکومت کے ہوتے ہوئے جب ان کے حق میں فیصلہ کل آیا تھا تو ان لوگوں نے کیوں پھر شور نہیں مچایا اور کیوں اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، نہ صرف بلکہ مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس کے حوالے سے فیصلہ آنے کا امکان ہے، اور جو ہی یہ فیصلہ آئے گا آپ دیکھیں گے اگر اس میں جو ہے وہ فری اینڈ فیئرنیس کے لیے اوپن بیلٹنگ کی طرف معزز جج صاحبان اور سپریم کورٹ آف پاکستان جاتی ہے تو یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، خاص طور پر نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، جے جو ایف کے لیے، اور ایون دیٹ کہ پوری پی ڈی ایم کے لیے۔ یہ انتہائی جو ہے وہ آج کا دن مشکل دن ہوگا اور ان کو فیصلہ کرنے پڑے گا کہ ایک کرائٹیریا، ایک میرٹ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ جب فیصلہ اپنے حق میں آئے تو اسے تسلیم کر لیں اور جب فیصلہ مخالف ہے تو اسے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ جو ہے وہ کسی طور پر نہ فیئرنیس ہے، نہ میرٹ ہے، اور نہ آپ کی کوئی جو یہ آپ کا تضاد ظاہر کرتا ہے کہ کس قدر آپ کے اندر تضاد ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلوں کو تو مانتے ہیں لیکن جب فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ نہیں مانتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پر تحفظات اس لیے بھی ظاہر ہوئے کہ چیف الیکشن کمشنر کے کچھ تعلقات، کچھ ریلیشنز بتائے جا رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ، اور انہی کا تناظر میں یہ فیصلہ جب آیا اور اس میں بڑے فلاز ایسے بھی سامنے آئے ہیں جس کو لے کر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور خاص طور پر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کرنے۔ آج کا دن انتہائی اس حوالے سے رات گئے بڑی اپڈیٹ سامنے آئی، اور اس میں عمران خان صاحب کل جب لاہور پہنچے اس کے بعد انہوں نے فردوس عاشق اعوان سے 1-on-1 ملاقات کی، اور اس میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ آیا سیالکوٹ کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، کرنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ چیلنج کیا جائے، کیسے اس کو آگے لے کے چلا جائے تاکہ جو ہے وہ انصاف بھی ہو جائے اور حکومت کا جو ایک ڈیکورم ہے وہ بھی برقرار رہے۔ اس سلسلے میں اس کے بعد فردوس ہاشم کی ایوان کی ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ لیگل ایکسپرٹ بیرسٹر علی ظفر نے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ علی اسجد ملہی بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ قانونی مشاورت ہوئی، پوائنٹس ڈسکس کیے گئے کہ آیا اس فیصلے میں کیا کیا کیسے کیسے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا جائے اور چیلنج کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہی یہ ملاقات ختم ہوئی تو یہ اعلامیہ جاری ہوا کہ اب اس فیصلے کو جو ہے وہ وفاقی حکومت عمران خان جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں آیا۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں 2 پٹیشنز جو ہے وہ حکومت دائر کرنے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ری الیکشن کے بارے میں جو کہا گیا ہے، خاص طور پر ڈسکا کے حوالے سے جو ری الیکشن ہے، اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو نون لیگ کے وکیل تھے اکرم راجہ صاحب، انہوں نے پریئرز میں یہ منشن ہی نہیں کیا کہ ری الیکشن کے حوالے سے، اور پھر بھی ری الیکشن اورلی انہوں نے کہا ہے۔ ریٹن پریئرز میں انہوں نے جو ہے وہ لکھا کہ 23 پولنگ سٹیشنز میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ یہ ایک اہم پوائنٹ بھی وہاں پہ سامنے آیا کہ اورلی تو انہوں نے بولا لیکن ریٹن پریئرز میں جو لا کی زبان میں پریئرز میں اس نے جو ہے وہ لکھا ہی نہ، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فلا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ 2 پٹیشنز دائر ہوں گی۔ ایک پٹیشن یہ بھی جائے گی کہ انتظامی افسران کے خلاف جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا،
उसको भी चैलेंज किया जाएगा, और इसके साथ साथ दूसरा जो री इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया है उसको भी अब जो है वो चैलेंज किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इमरान खान हुकूमत की जानिब हुकूमत के होते हुए अगर ऐसा इकदाम सामने आया है, यकीनन ये इदारों के आज़ाद होने की एक कड़ी है कि कैसे इदारे जो है वो काम कर रहे हैं, कैसे ऑटोनमस होकर ये इदारे काम कर रहे हैं, और कैसे इस चैलेंज को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जबकि सदारती रेफरेंस पर भी समाअत जारी है, उसका फैसला भी महफूज हो चुका है और आज उसका फैसला आने का भी इम्कान है। उसके साथ साथ जो है वो ये चैलेंज जो लेकर जाना हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट में, यकीनन एक ऐसा अंसर है जिसको जो है वो देखना पड़ेगा कि आया इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फेवर दी है और क्यों दी है। ये वही लोग थे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज लेकर गए थे और इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ात किए थे, ख़ास तौर पर फौरन फंडिंग केस के हवाले से। और फौरन फंडिंग केस के हवाले से मैं आपको बता दूं, फौरन फंडिंग केस में पीटीआई को इन्होंने रगड़ा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फंस ये खुद गए थे कि इनकी अपनी इंक्वायरीज वहां पे खुल गई थी। नून लीग की इंक्वायरी खुल गई थी, पीपल्स पार्टी की इंक्वायरी खुल गई थी, और खास तौर पर JUIF मौलाना फजल रहमान की इंक्वायरी खुल गई है। और आप सोने पर सुहागा देखें कि कैसे ये लोग अपनी मोनोपोली को इस्तेमाल करते हैं, कैसे इन लोगों की ज़बान और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो साथ नहीं देती। आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान भी डस्का के हवाले से बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है वहाँ पे डस्का में। ना आपका कोई उम्मीदवार है, ना ही आपकी कोई वहाँ पे कोई जमात का असर और रसूख है, ना आपकी जमात का कोई इंटरेस्ट है। उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे कि इसको जो है वो दोबारा पोलिंग होनी चाहिए और हमने इलेक्शन में धांधली। और धांधली जिन्होंने की है माजी में, जिन्होंने धांधलियों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, बदकिस्मती से आज वही लोग जो है वो जैसे मिसाल, उर्दू की मिसाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वही पैगाम दिया है इन्होंने और उसको ही आगे फैलाया है कि कैसे इन मामलात को ये लोग लेकर चल रहे हैं। जो लोग पहले खुद धांधलियां करते थे, खुद जो है वो वोट चोरी करते थे, किकबैक्स लेते थे, माफियाज को इस्तेमाल करते थे, गैंगस्टर्स को इस्तेमाल करते थे, आज वही लोग जो है वो धांधली का इल्जाम उस शख्स पर लगा रहे हैं जिसने सारी जिंदगी ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया, जिसने जो है वो कोशिश की कि अब जो है वो फेयरनेस आ जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और मैं अक्सर बताता हूं कि कैसे उसने रिफॉर्म्स के हवाले से बात की, इस्लाहात लाने की बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लाहात लाई जा सकें ताकि दोबारा से ऐसा कोई इकदाम ना हो, ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे मुल्क पाकिस्तान की भी बदनामी हो, कौमी सत्ता पर हमें जो है वो ऐसी बदनामी का सामना करना पड़े। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।